کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا، غرور اور تکبر زوال سے پہلے آتا ہے۔ اسے ہم انسان کو بطور انتباہ لینا چاہیے، کیونکہ جب کسی انسان کی زندگی میں، جب کسی قوم میں فخر و تکبر آ جاتا ہے تو اس انسان کو اور اس قوم کو ذلت و خواری سے کوئی نہیں رو سکتا، اور ذلت و خواری پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اٹلی کا ایک بادشاہ دولت اور پیسوں کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ غریبوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اس کے پاس کوئی سائل آتا تو اسے بے عزت کر کر، اسے تذلیل کر کر اسے بھگا دیتا تھا، اور غریبوں سے بات کرنا وہ قابل مذمت سمجھتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب وہ بادشاہ اپنے خدام کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اور سفر میں جاتے جاتے اسے یہ اندازہ نہیں رہا کہ اس کی سواری کس طرح تیز ہو گئی، اور وہ اپنے وزراء اور خدام سے بہت آگے نکل گیا۔ خدام بہت پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہ کو اکیلے جانا ہے اور جلدی ہے، لہٰذا وہ پیچھے ہی رہ گئے اور ان کے تعاقب میں نہیں گئے۔ بہت دور جانے کے بعد بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید وہ اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ چنانچہ وہ رکا، اور جب اس نے اپنی سواری روکی تو اس نے دیکھا کہ قریب ایک کسان اس کے آ رہا ہے۔ جب وہ کسان اپنے کھیت سے نکل کر اس بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے حلیے سے اندازہ لگا لیا کہ شاید یہ بادشاہ ہے، کیونکہ اس پر اس کے شاہی لباس تھے اور شاہی تلوار تھے، جو اس بات پر دلالت کر رہے تھے کہ یقیناً یہ بادشاہی ہے۔ وہ کسان بہت غریب تھا اور وہ کسی کے ہاں مزدوری کر رہا تھا۔ جس شخص کے ہاں وہ مزدوری کر رہا تھا، ہفتوں سے اور مہینوں سے اس کی مزدوری نہیں ملی تھی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو دیکھ کر دست دراز کیا اور سوال کیا کہ میرے مالک، آپ تو بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، چنانچہ آپ مجھے دیجئے، مجھے ضرورت ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اس سائل کی بات سنتے ہی اسے دھکے دے کر گرا دیا اور یوں کہا کہ ذلیل خوار انسان، میں کسی غریب سے بات نہیں کرتا، میں کسی ذلیل انسان سے بات نہیں کرتا۔ اس غریب کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس بادشاہ نے ایسا کیوں کہا۔ بادشاہ اپنی سواری لے کر پھر آگے چلا، لیکن یہ کسان بھی اس کے پیچھے چلا۔ دھیرے دھیرے وہ چلتا رہا اور دیکھا کہ بادشاہ ایک کسی تالاب کے پاس رکا ہے۔ تالاب کافی نشیب میں تھا، بادشاہ کو شاید غسل کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ غسل کے لیے تالاب میں اترا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے۔ غریب کسان کو کیا سوجھی، اس نے بادشاہ کی تلوار، اس کی سواری، اس کے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل گیا اور بادشاہ کے لیے اپنے پھٹے پرانے کپڑے وہاں پر چھوڑ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ تالاب سے نکلا تو دیکھا اس نے کہ میرے کپڑے نہیں ہیں، میرے جانور نہیں، میری سواری نہیں ہے، میری تلوار نہیں ہے۔ اسے بڑا حیرت ہوا کہ ابھی تو میرے پاس کوئی شخص نہیں تھا، ابھی یہاں کوئی آیا بھی نہیں، کس نے میرے سامان یہ غائب کر دیے۔ کافی تعجب کے بعد جب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تو اس نے اس پھٹے پرانے کپڑے کو پہن لیے اور دھیرے دھیرے اپنی قوم کی طرف چلا۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگ اسے پہچاننے سے انکار کر دیے کہ یہ کون شخص ہے، کیونکہ اس کے پراگندہ حال نے لوگوں کو اس بات کو یقین کرنے سے روک دیا کہ آخر یہ شخص ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے چہرے پر بدلے ہوئے انداز کو یقین دلانے کے لیے اس بادشاہ نے کہا میں تمہارا بادشاہ ہوں، تم یقین کیوں نہیں کرتے۔ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیے، لوگوں نے تان و تشریح کرنا شروع کر دیے، ارے ہمارا بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، اس کے پاس تو سواریاں ہیں، اس کے پاس تو لاؤ لشکر ہے، ایسا غریب بادشاہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے ہر شخص کے پاس، ہر اپنے قریب شخص کے پاس جانے کی پوری کوشش کی، لیکن ہر شخص نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ میرے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، میرا بادشاہ تو یقیناً کوئی اور ہے، یقیناً آپ اس کے کوئی ہم شکل ضرور نظر آتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد اس کی بیوی نے، اس کی ملکہ نے اسے ایک شرط پر دیکھنے کے لیے مجبور کیا اور کسی نشاندہی کے طور پر اسے دیکھا اور کہا کہ یقیناً آپ بادشاہ ہیں، لیکن آپ کی یہ حالت کیسی ہوئی۔ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ جب وہ اپنا قصہ سنا چکا تو ملکہ نے اس کسان بادشاہ سے کہا کیا ماجرا ہے۔ تب کسان بادشاہ نے اس اصلی بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم وہی شخص ہو نا جو دولت کی گھمنڈ میں غریبوں سے بات کرنا
قابل مذمت سمجھتے ہو؟ ہم غریبوں کو تم انسان نہیں سمجھتے؟ غریب کسان نے کہا اگر تم اس سے توبہ کرتے ہو اور سچے بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہو اور اس کا عہد و پیمان کرتے ہو تو میں یہ تمہارا تخت و تاج چھوڑنے کو تیار ہوں، ورنہ میں بحیثیت بادشاہ تمہیں قتل کی سزا کا بھی حکم سنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس اصلی بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے دولت کے گھمنڈ میں کسی چیز کا فرق نہیں رہا، لہٰذا میں اب سے آپ کا اچھا بادشاہ بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے عہد پیمان لیے اور وہ کسان غریب بادشاہ نے اس کے تخت و تاج کو چھوڑا۔ میرے دوستو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، تکبر عزازیل راہ خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر انسان کو خار کر دیتی ہے۔ سچائی کیا ہے اس دنیا کی؟ سچائی تو اس دنیا کی بس یہی ہے کہ ٹک ہرس و حبس کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا پلہ گونی سر بھارا، سب ٹھاٹ پرا رہ جائے گا جب لاد چلے گی بنجارا۔ دوستو، فخر اور غرور انسان کو ناکامیابی، ذلت اور پستی کی عمیق غار کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی اصلیت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کے محتاج ہیں، آنکھ سے محتاج ہیں، زبان سے محتاج ہیں اور چلنے سے محتاج ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کا ہم استعمال کر کر لوگوں کے سامنے بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ان الحکم الا للہ، بے شک بادشاہ تو اللہ ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، خواہ وہ مال کے طور پر، خواہ وہ علم کے طور پر، سب کچھ کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وما اوتیتکم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ علم، نہ دولت، نہ حسن کی، نہ جائیداد، نہ اولاد، کسی چیز پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔